السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ کو خاتون جنت اور بہادروں کے سربراہ یعنی امام علی اور پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی سے متعلق بیان کریں گے۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر خدا کی بیٹی اور اپنے زمانے کے ممتاز خواتین سے تھی۔ جمال ظہرا اور روحانی اور اخلاقی اقدار اپنے ورثہ میں پایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین شخصیت ہونے کی وجہ سے آپ کی ذات اقدس قریش و باعظمت شخصیات اور دولت مند حضرات کی نگاہوں میں مرکز توجہ تھی۔ بعض حضرات نے اپنے لیے رشتہ تک بھیجا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پسند نہیں فرماتے تھے، مگر اس طرح فرماتے تھے کہ ان حضرات کو پتہ چل جاتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خفا ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام علی کے لیے محض کر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ امام علی کی طرف سے اس کی پیشکش کی جائے۔ ایک دن جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن معاذ وغیرہ ایک گروہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جناب ابو بکر نے کہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی بھی درخواست منظور نہیں کی، اور آپ نے فرمایا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر منتخب کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ابھی تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جناب پیغمبر کی خدمت میں حضرت فاطمہ سے رشتہ نہیں مانگا۔ شاید میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علی کی طرف سے اس اقدام کا نہ کرنے کی وجہ ان کا تہی دست ہونا ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ اور پیغمبر نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام علی کے لیے معین کر رکھا ہے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ ہم مل کر علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس چلیں اور ان کے سامنے اس موضوع کو پیش کریں، اور اگر وہ شادی کرنے کی طرف مائل ہوں اور تہی دستی پر ہوں، وہ شادی نہ کر رہے ہوں، تو ہم ان کی مدد کریں۔ آپ تینوں حضرات امام علی کے گھر آئے، مگر انہوں نے آپ کو وہاں نہیں پایا، اور معلوم ہوا کہ آپ ایک انصاری کے باغ میں اونٹ کے ذریعے ڈول کھینچ کر خرمے کے درختوں کو پانی دے رہے ہیں۔ تینوں اصحاب امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کہاں سے آ رہے ہیں اور میرے پاس کس گھر سے آئے ہو؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم کمالات کے لحاظ سے ہر ایک سے بالا تر ہو۔ ہم سب آپ کے مقام اور رتبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے ہے، اس سے آگاہ ہیں۔ بزرگان اور اشراف قریش حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواستگاری کے لیے جا چکے ہیں، لیکن تمام لوگوں کی باتوں کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کے یہ فرمایا ہے کہ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر معین کرنا خداوند عالم کے ہاتھ میں ہے۔ ہم گمان کرتے ہیں خدا اور اس کے رسول نے جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے لیے محسوس کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ اور کوئی شخص اس سعادت پر افتخار کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ہمیں خبر نہیں ہو سکی کہ آپ اس اقدام میں کیوں کوتاہی کر رہے ہیں۔ امام علی نے جب یہ گفتگو سنی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، فرمایا کہ اے ابو بکر، تم نے میرے احساسات اور اندرونی خواہشات کو ابھارا ہے اور اس کی طرف توجہ دلائی ہے جس سے کہ میں غافل تھا۔ خدا کی قسم، تمام دنیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواستگار ہے، اور میں بھی علاقہ مند ہوں۔ جو چیز مجھے اس اقدام سے روکے وہ فقط میرا خالی ہاتھ ہے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا علی، آپ یہ بات نہ کریں، کیونکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں دنیا اور مال و دولت کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ میری رائے ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ اس کام میں اقدام کریں اور جناب فاطمہ کی خواستگاری کی درخواست کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشکش پہ تھوڑا سا غور کیا، اور اس معاملے میں تمام اعتراف اور جوانی پر غور کیا۔ ایک طرف آپ کا خالی ہاتھ ہونا اور اپنی تمام مسلمانوں کو اقتصادی ذب و خالی اور عمومی گرفتاری دیکھ رہے تھے، اور دوسری طرف یہ بھی جان چکے تھے کہ آپ کے ازدواج کا وقت آ پہنچا ہے، کیونکہ آپ کی عمر 21 سال یا اس سے زیادہ ہو چکی تھی۔ انہیں اس عمر میں شادی کرنا ہی چاہیے، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا رشتہ بھی نہ مل سکے گا۔ اگر یہ سنہرا وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر اس کا تدارک نہیں کیا جا سکے گا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشکش نے امام علی کی روح کو اس طرح بیدار کیا کہ آپ کا اندرونی جذبہ محبت شلاور ہوا، اور آپ سے اس کام کو آخر تک پہنچانا ممکن نہ ہو سکا جس میں آپ مشغول تھے۔ آپ نے اونٹ کو اس کے کام سے علیحدہ کیا اور گھر واپس آ گئے۔ آپ نے غسل کیا اور ایک صاف ستھرا لباس اور جوتے پہن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پیغمبر اکرم اس وقت جناب ام سلمہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ پیغمبر اکرم نے جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، دروازہ کھولو۔ دروازہ کھٹکھٹانے والا شخص وہ ہے جس کو خدا اور رسول دوست رکھتے ہیں، اور وہ خدا اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے۔ ام سلمہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ کون ہے جسے آپ نے دیکھے بغیر اس قسم کا فیصلہ ان کے حق میں کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام سلمہ چپ رہو، ایک بہادر اور شجاع انسان ہے جو میرا چچا زاد بھائی ہے،
اور سب لوگوں سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہے۔ جناب ام سلمہ اپنی جگہ سے اٹھی اور گھر کا دروازہ کھول دیا۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے اور سلام کیا اور پیغمبر خدا کے سامنے بیٹھ گئے، اور شرم کی وجہ سے سر نیچے کیے ہوئے تھے اور اپنے ارادے کو ظاہر نہ کر سکے، اور تھوڑی دیر تک دونوں چپ رہے۔ بالآخر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوت کو توڑا اور فرمایا: یا علی، گویا کسی کام کے لیے میرے پاس آئے ہو یا کہ جس کے اظہار کرنے سے شرم کر رہے ہو، بغیر ہچکچاہٹ کے اپنی حاجت کو بیان کرو اور مطمئن ہو جاؤ کہ تمہاری خواہش قبول کی جائے گی۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں آپ کے گھر میں جوان ہوا ہوں اور آپ کے لطف و کرم سے مستفید رہا ہوں۔ آپ نے میری تربیت میں ماں اور باپ سے بھی زیادہ کوشش فرمائی ہے اور آپ کے وجود مبارک کی برکت سے میں نے ہدایت پائی ہے۔ یا رسول اللہ، خدا کی قسم، میری دنیا اور آخرت کی پونجی آپ ہیں۔ اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ اپنے لیے کسی رفیقہ حیات کا انتخاب کروں اور خانہ دار زندگی کی تشکیل دوں تاکہ اس سے مانوس رہوں اور اپنی تکالیف کو اس وجہ سے کم کر سکوں۔ اگر آپ مصلحت دیکھیں تو اپنی بہتر فاطمہ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے عقد میں دے دیں، تاکہ جس سے مجھے ایک بہت بڑی سعادت نصیب ہوگی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی پیشکش کے منتظر تھے۔ آپ کا چہرہ انور خوشی سے جگمگا اٹھا اور فرمایا کہ صبر کرو، میں فاطمہ سے اس کی اجازت لے لوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا: تم علی کو بہتر جانتی ہو، وہ خواستگاری کے لیے آئے ہیں، تم اجازت دیتی ہو کہ میں تمہارا ان سے عقد کر دوں؟ اگلا حصہ دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔